جب یہ عذر پیش کیا کہ ہم کو ہر جگہ بت اس لیے رکھنے پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا بڑا ہے وہ تو آسمان سے ہو کر کے ہر جگہ نہیں آئے گا، اس کے لوگ ہونے چاہیے جو کام کرے گا. لیکن ہندوستان کا بادشاہ تو ہر جگہ نہیں ہوگا، وزیر ہوگا، گورنر ہوگا. اس زمانے میں ڈپٹی کلکٹر ہوتے جیسے آج کل ڈپٹی کمشنر ہے. تو مسلمان مناظر نے کہا کہ نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس لیے کسی جگہ بھی اس کا کوئی قائم مقام اور اس کے نائب اور اس کی طرف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پنڈت جی نے کہا کہ اچھا تمہارا خدا ہر جگہ ہے؟ کہاں بالکل ہے، پھر تو پیشاب میں بھی ہوگا اور بیت الخلاء میں بھی نہیں ہوگا. تو وہ مسلمان مناظر جو تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سہم گیا، گھبرا گیا. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تماشائی میں بیٹھ رہے تھے طالب علم کی طرح، ایک دم آگے بڑھے. انہوں مادرزاد مناظر تھے اور مسلمان مناظر سے کہا کہ اجازت ہو تو پنڈت کو میں سمجھاتا ہوں. پنڈت جی کو کہیں بالکل سمجھایا. پنڈت جی اجازت ہے، اجازت ہے، اتنا بڑا مناظر نہیں سمجھاتے ہیں. یہ کیسے؟ حضرت نے کہا سبھی سمجھ جاؤ. محمد قاسم صاحب نے دو چار آدمیوں سے کہا کسی بالٹی میں پیشاب کر کے لانا. 8-10 آدمیوں نے ایک بالٹی میں پیشاب کیا، بھر کے لے آئے. پنڈت جی بڑا خوش کہ میں یہی کہتا ہوں کہ کیا تو خدا پیشاب میں دکھاتے ہیں. سامنے رکھا کہ پنڈت جی آؤ. پنڈت جی دل لیا ہے. ان کے پنڈتوں کی شیروانی ہوتی تھی کسی ہوئی اور تر رہا ہوتا تھا ایسا. اس زمانے میں پنڈتوں کو تر رہے ہوتے تھے. کہ پنڈت جی کیا نظر آتا ہے؟ کیا میں ہی نظر آ رہا ہوں؟ کہا پیشاب میں کہاں؟ کہاں کہ آپ کے شیروانی دیکھو پلی تو ہی ہوئی اور یہ تر رہے تو اس پر پیشاب تو نہیں آیا. کہا کہ نہیں. تو مولانا نے فرمایا بے وقوف، کہ تو خود کہتا ہے سامنے کہ میں ہی ہوں اور خود تمہیں کوئی قباحت محسوس نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ قدرت و مالک وہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ ہے، اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ واقعی مسئلہ بھی سمجھا نہیں اور اسی طرح پیشاب سے سمجھایا. اور پنڈت جی بڑا چپ چاپ جا کے بیٹھ گیا کہ کیا مصیبت ہو گئی، خود نہیں اس کے لیے سبب بن گیا. وہ معہوم، اللہ ان کے ساتھ ہے. اس وقت یہ رات بھر مشورہ کرتے ہیں مالا یرضا من القول، ناپسندیدہ باتوں کی. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ کے کرتے ہیں گھیرے ہوئے. ہاں تم ہؤلاء، ہاں تم وہ لوگ جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ جگڑتے ہو منافقوں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، کون جھگڑے گا اللہ کے ان کی طرف سے قیامت کے دن. امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کا ذمہ دار؟ وکیل والا ذمہ دار. نیو کراچی میں ایک بریلی مناظر آ گیا تھا 7-8 سال پہلے، اور اس نے آ کے اس مسجد میں اعلان کیا کہ مجھے پتہ نہیں چلا یہاں مولانا سلیم اللہ خان اور عبد المجید ندیم آئے تھے، میں ہوتا تو میں ان کو ایسا کیسے کرتا، یہ تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں. ہمارے ساتھیوں کو پتہ چلا، میرے پاس آیا. میں اعتکاف میں بیٹھنے والا تھا، آخری اشرا تھا. کہنے لگا آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اگر مناظرے کی صورت بن گئی. میں نے کہا میری پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ اگر ان کو ضرورت ہو تو میں جاؤں گا اعتکاف. آپ بے فکر رہے، نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. بہت اعتکاف کریں. اس کو پتہ چل گیا تو اس نے کاغذ لکھا کہ میری خواہش ہے کہ آپ سے دیوبندی عبارات پر گفتگو ہو جائے. میں نے اس کے نیچے لکھا دی تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے بہت تشکر منظور ہے. آپ
نے 20 شرطیں عائد کی ہیں اور میری 2 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کا پھر بابوں میں نہیں. تو اس کے آدمی کو انہوں نے کہا یہ عذاب ہے ہمارے حضرت کی بےعزتی ہے. میں نے کہا نہیں یہ تو میں نے اپنے تحفظ کے لیے لکھا ہے نا کہ بھاگے نہیں ہو. وہ اس کے نیچے لکھی کہ نہیں بھاگوں گا تو ختم ہو. اس طرح کوئی کسی کو چوری نہ کرے تو وہ کہے کہ نہیں کروں گا. اگر وہ کہے تو یہ کیوں لکھ رہا ہے تو مطلب یہ چوری کہنا جائے. اور دوسری شرط میری یہ تھی کہ دیوبندیوں کی عبارات پر اور بریلویوں کی ایمانیات پر بحث ہو. آپ تو اس سے ڈرتے ہیں کہ علماء دیوبند کی تفسیر کر لیں. میں ثابت کروں گا کہ مولوی احمد رضا کو مذہبی رہنما ماننے والے مرتد ہیں سارے, اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. تو کہنے لگے نہیں یہ باتیں نہ کریں آپ. میں نے کہا یہ عجیب مناظرہ ہوگا کہ آپ ہمارے اکابر کی عبارات کو نشانہ بنائیں گے اور میں آپ کے بزرگوں کو چھوڑوں گا. میں نے کہا آپ سامنے بیٹھے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ اسلام پر داخلگی کس نے کی. 2 دن بعد لوگ آئے کہ خطیب صاحب چلا گیا. میں نے کہا پہلی شرط کھا گیا اللہ کا کر رہا. لیکن افسوس کہ ہمارے لوگوں میں خلیفہ نہیں ہے اور یہ ایک چیز کو استعمال کر نہیں کر سکتے. اس کو پھر استعمال کرنا تھا پورے نیو کراچی میں, لیکن بس اپنے گھر پر ساری تیاری رکھ کے بیٹھ گیا تھا. یہ ان کے ہاں ہوتا تو آپ تماشا دیکھ لیتے, پورے اخبارات شائع کر دیتے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً جو کوئی کمائے گناہ او اثما یا کوئی جرم ثم يرمي به بريئا پھر پھینگے ہوئے پاک آدمی کی طرف فقد احتمل بہتانا واثما مبینا پس تحقیق اٹھایا اس نے بہتان اور گناہ واضح. حدیث میں ہے جس نے کسی پر تہمت لگائی قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں لے کر اس کو دی جائے گی جس پر تہمت لگائی گئی, پھر بھی اگر وہ راضی نہ ہو. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ, اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا آپ پر اور مہربانی اس کی, جس کی وجہ سے قدم قدم پر حضرت آپ کی حفاظت ہوتی ہے. لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ یقیناً ارادہ کر چکا ہے گروہ ان میں سے آپ کو پریشان کریں. اللہ اضلال کے معنی عربی میں بہت وسیع ہے. بل شے کے معنی آتے ہیں کہ ایک چیز گم ہو گئی. بل فلان کے معنی ہے ماہ کا ہدایت نہیں پائی. یہ لوگ آپ کو صرف پریشان کر سکتے ہیں.